أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے ایک چھوٹے سے کتابچے میں، یہ وہ کتابچہ یا وہ مختصر سا رسالہ ہے جس میں انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے، اگر اس قاعدے کی سمجھ آ جائے تو انسان کو اس پوری کائنات میں ہونے والی ہر حرکت کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کائنات میں ہر وہ چیز جو متحرک ہے، ہر وہ چیز جو ساکن ہے، اس تحرک اور اس سکون کے پیچھے بنیاد کیا ہے، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اس قاعدے کو سمجھ لینے سے ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ زندگی میں ہمیں چیزیں پسند کیوں آتی ہیں، اور غصہ، بغض اور نفرت کے آثار ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ایسی ہے یا وہ چیز ایسی ہے جس کا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ہم اس کا ذکر سنتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اکثریت اس دنیا میں اس لفظ اور اس کلمے کا تذکرہ وہ انتہائی نیگیٹو میننگز میں، انتہائی منفی معانی میں کرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس کتاب کا، اس رسالے کا نام ہے قاعدہ فی المحبہ، محبت کے متعلق ایک قاعدہ۔ اس میں جس جملے اور قاعدے کو انہوں نے بنیاد بنا کر یہ پوری 60-70 صفحے کی ایک کتاب یا چھوٹی کتاب لکھی ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان المحبت والارادۃ اصل كل حرکۃ فی العالم، ان المحبت والارادۃ اصل كل حرکۃ فی العالم، اس پوری کائنات میں جو موومنٹ اور جو حرکت ہے، اس کی اصل، اس کی بنیاد محبت اور ارادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو تخلیق کیا اور اس کائنات کے جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، محبت عامہ اور کہیں کہیں پر محبت خاصہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو بغض، کینہ اور نفرت ہے، یہ اس دنیا میں اصل نہیں ہے، بلکہ محبت کے مقابلے میں، محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا جب کسی چیز سے ہمیں محبت ہو اور اس چیز سے ہمیں روکا جائے، اس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ کہا جائے، اس چیز کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے، تو تب ہمیں نفرت ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے۔ تو کہا کہ اس دنیا میں اصل بغض، غصہ، کینہ، نفرت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بھی اگر پیدا ہوتی ہیں تو محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں۔ اللہ کی محبت کے سامنے وہ پھر کسی اور کی محبت کو کوئی ویلیو، کوئی قیمت سرے سے دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت جیسی محبت وہ کائنات میں کسی دوسرے فرد سے کرتے ہی نہیں۔ اللہ کی محبت میں جو چیز رکاوٹ بن جائے اس چیز سے وہ نفرت اور بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں جس چیز سے نقص آ جائے اس چیز کو وہ مبغوض قرار دیتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ اللہ کے لیے محبت میں بڑے شدید ہیں۔ یہی محبت کا سفر ہے اللہ تبارک و تعالی کے افعال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے، جو ہمیں دکھائی دیا۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پابند کیا کہ آپ کو بھی کچھ چیزوں سے، کچھ افراد سے محبت کرنی ہے اور لازمی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تعلیمات دی، اللہ کی وحی کے ذریعے اور پیغام کے ذریعے سے جو پیغامات ہم تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے بہت سارے پیغامات، بہت ساری احادیث، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن میں سکھایا یہ گیا ہے کہ اللہ سے محبت بھی طلب کرو۔ اللہ اکبر۔ محبت اگر پیدا ہو جائے، ایمان کا لطف، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی میٹھاس اور شیرینی تب ہی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ، کسی کو اپنی نماز کا آدھا حصے کا اجر ملا، کسی کو 20ویں حصے کا، کسی کو 10ویں حصے کا، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں رکعات پوری، ارکان پورے ظاہری طور پر، لیکن اجر کا 1 ٹکا اور کوڑی بھی نہیں ملتی ان۔ یہ جو تفاوت ہے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا، ایک جیسی رکعات، ایک جیسی حرکات، ایک جیسے ارکان ادا کرنے والوں میں یہ جو تفاوت اور فرق ہے، کس بنیاد پر ہے؟ اس اللہ کی محبت کی بنیاد پر، جس کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کا خشوع اور خضوع اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جس کا خشوع اور خضوع محبت کی بنیاد پر زیادہ ہوگا اس کو اپنی نماز میں اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی ٹیسٹ ملے گا۔ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی محبت؟ اسی لیے محبت مومن کی طبیعت میں جو غالب عنصر ہے وہ محبت ہے۔ مومن کی طبیعت میں جو غالب عنصر ہونا چاہیے وہ نرمی ہے، کیونکہ محبت کی برانچ ہے، محبت کی ایک شاخ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ محبت، الفت، نرمی آپ پر غالب تھی۔ غصہ، نفرت، شدت ضرورت کے وقت تھی بس۔ ہم میں سے یہ مزاج کسی مومن کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اس کے چہرے پر کرختگی نظر آئے، غصہ نظر آئے، بلکہ کیا مزاج ہونا چاہیے؟ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو قطعاً چھوٹا نہ سمجھو۔ پھر آپ نے ایک ایسی نیکی کا ذکر کیا جسے ہم نہ صرف یہ کہ چھوٹا سمجھتے ہیں بلکہ کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، اکثریت ہماری۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، رواہ مسلم، کہا کہ نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو قطعاً چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ وہ نیکی یہ ہی کیوں نہ ہو کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تھوڑی سی مسکراہٹ ہی چہرے پہ سجانا، کیا جاتا ہے تمہارا اس سے؟ بڑے لوگ ہیں رسول سے محبت کے دعوے کرنے والے، خاص طور پر اس مہینے میں بڑے دعوے، بڑے جلسے جلوس، بڑا کچھ نظر آئے گا۔ کس چیز کے لیے؟ کس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے، کسی نے اچھی بات کہی کہ بلا ہو چائنا کی بتیوں کا، اگر یہ نہ ہوتی تو محبت ثابت کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا۔ بلا ہو وہ رنگ برنگی جھنڈیوں کا اور وہ ساؤنڈز اور اس طرح کی چیزوں کا، یہ جگمگ جگمگ کرتی عمارات نہ ہوتی تو محبت رسول کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ اللہ کی محبت سے جب کام شروع ہوا تو پھر کہاں پر پہنچا؟ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے بعد وہ کون ایسا مستحق ہے کہ جس سے محبت ہمیں دنیا کی، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو، جس سے محبت ہمیں ہمارے والدین، ہماری اولاد، مال و دولت، عہدہ، پراپرٹی، زمین، جائیداد، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو، وہ کون ہے ایسی ذات؟ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بڑی دو ٹوک سی بات کی۔ ہمارے لوگ اس طرف نہیں آئیں گے، اس محبت کی بات کی طرف نہیں آئیں گے، فرقوں میں بٹیں گے، فرقوں کی بنیاد پر عصبیتیں، نفرتیں، بغض یہ سینوں میں پالیں گے، لیکن محبتیں دکھائی نہیں دیں گی جو رسول کے لیے ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہوں۔ یہ محبتیں بہت کم ہوں۔ ایک ہی جماعت کے لوگ، ایک عقیدے کے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں گالی گلوچ کرتے نظر آتے ہیں۔ واللہ ان لوگوں نے محبت کا درس کبھی سنا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ دیکھو بات بڑی سیدھی سی ہے، ادھر سے ادھر سے کلیات، جزیات، ایک جزی دوسری جزی، ایک پارٹ دوسرا پارٹ، اس طرح ثابت کرنے والی کوئی بات نہیں، بڑی کھلی کھلی دو اور دو چار کی طرح کی بات۔ کہا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص
کسی بھی فیملی کا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی رنگت کا ہو، بلوغت کے بعد کسی بھی عمر کا ہو، وہ عالم ہو یا عام آدمی ہو، تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن ہے ہی نہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس کی مجھ سے محبت اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کائنات کے ہر فرد سے زیادہ نہ ہو جائے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وہ شخصیت موجود ہے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو میرے بعد نبی یہ شخص ہوتے، جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس گلی سے، جس راہ سے گزر رہے ہو، شیطان اس راہ پر چلنے کی جرأت نہیں کرتا، جس کے بارے میں یہ کہا پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کی زبان پر اللہ کی طرف سے الہامات اور حق کی باتیں الہام ہوتی تھی، میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو یہ شخص کون ہے؟ وہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سامنے موجود ہے۔ کوئی چھوٹی شخصیت ہے؟ وہ شخصیت کہ جن کو اللہ نے اس امت مسلمہ اور شیطان کے فتنوں کے درمیان اللہ نے ان کو دروازہ بنایا تھا، جب تک یہ دروازہ موجود تھا اس امت مسلمہ میں فتنے نہیں تھے، جیسے ہی وہ دروازہ توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے فتنے اس امت میں آ گئے۔ ان کی بات ہے، کون سی بات ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول انت احب الی من کل شیء، اے اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے، اولاد و والدین سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، زمین کے خطوں سے بڑھ کر، ہر رشتے ناطے سے بڑھ کر، ہر خواہش آرزو سے بڑھ کر، ہر عادت ہیبٹ سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ہے اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے۔ پوچھا جان سے بھی بڑھ کر؟ جان سے بھی بڑھ کر؟ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول۔ کیسی بات ہے؟ کبھی معلوم ہوتا ہے یہ تو بے ادبی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہو، عمر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ وہ تربیت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جھوٹ بولنا تو سکھایا ہی نہیں، جو بات ہے وہی ہے، سیدھی ہے، صاف ہے، سچی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، جان کے معاملے میں اگر بات ہے تو جان سے بڑھ کر نہیں۔ کہا لا لا حتی الآن یا عمر، عمر ابھی نہیں، ابھی مومن نہیں بنے ہو، عمر ابھی ایمان حاصل نہیں کر سکے ہو، ابھی تک اللہ کے ہاں ایمان والوں میں جگہ نہیں پا سکے ہو۔ لا یا عمر، اے عمر نہیں، ابھی نہیں، ابھی مومن نہیں ہو، یہاں تک کہ مجھ سے محبت تمہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ انہی قدموں پہ اس سچے غلام نے کیا کہا؟ محبت اگر سیکھنی ہے تو اہل علم سے سیکھیے، بتائیں آپ کو محبت کیا ہوتی ہے، ہر طرح کی محبت کیا ہوتی ہے، کہاں سے پیدا ہوتی ہے، کہاں سے ابتدا ہوتی ہے، کہاں انتہا ہوتی ہے، کس محبت کا انجام بغض، عناد اور نفرت ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟
کون سی محبت ہے جو بعد میں جا کر نفرت میں بدلنے والی ہے؟ کون سی محبت ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے؟ کون سی محبت ہے جو رحمان کی طرف سے آتی ہے؟ اہل علم آپ کو بتائیں گے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، دنیا کی بہت سی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، طوق الحمامہ کتاب کا نام ہے۔ ساری کی ساری کتاب محبت پر، دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں اس چیز کو ایک پوری اصل بنیاد اور پورے قواعد کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ کسی نے محبت کو جاننا ہے وہ کتاب پڑھے، کسی نے محبت کو جاننا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھے، ابن القیم رحمہ اللہ کو پڑھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہی قدموں میں کہا، اے اللہ کے رسول، بتا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی ایک قسم وہ ہے جو ویسے ہی کسی چیز سے، کسی شخص سے ویسے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ موضوع نہیں، ورنہ بتاتا کہ یہ کیوں ہوتی ہے، کتنی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ محبتیں ایسی ہیں جو کرنا پڑتی ہیں، اس محبت کے جذبات کو دلوں میں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب کہا کہ عمر تب تک تو مومن ہی نہیں ہو، فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی، میری جان سے بھی بڑھ کر اب محبوب ہیں۔ محبت شروع کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے لوگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے والے لوگوں، واقعی یہ سب محبت کے اظہار ہیں۔ لیکن جاننے کی کوشش تو کرو کہ اس محبت کی قیمت اللہ کے ہاں کیا لگے گی۔ کبھی جاننے کی کوشش تو کرو کہ یہ محبت اللہ کے اور اس کے رسول کے ہاں کیا قدر و قیمت رکھتی ہے۔ ہر شخص کی مختلف لوگوں سے محبت ہے، اور جن لوگوں سے محبت ہے ان سے محبت کے تقاضے بھی مختلف ہیں۔ والدین سے محبت ہے تو ان کی محبت کے تقاضے مختلف ہیں۔ بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے تو اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں۔ دوست احباب سے محبت ہے تو اس محبت کے تقاضے کچھ مختلف ہیں۔ اللہ سے محبت ہے، تقاضے مختلف ہیں۔ رسول سے محبت ہے تو اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں۔ ان تقاضوں کو اللہ نے 2 حرفوں میں بلکہ 1 حرف میں بیان کیا۔ محبت کے تقاضوں کو بتا دیا کہ یہ تقاضا پورا کرو گے تو اللہ کے ہاں رسول سے محبت کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے، ورنہ جھوٹے ہو۔ سورہ آل عمران آیت 30 اور 31 کیا کہا؟ قل، اے پیغمبر آپ بتاؤ، بات آپ کی کرتے ہیں نا لوگ، آپ ہی کہو ان سے کیا کہنا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تقاضا یہ ہے کہ پھر اتباع کرو گے میری۔ یہاں اطاعت نہیں کہا۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ اطاعت یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے، جس سے روکا وہ نہ کیا جائے، یہ اطاعت ہے۔ اتباع کیا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے سامنے سترا رکھتا ہے، دوسرا شخص صرف اس کو دیکھ کر اسی طرح سے نماز کے لیے اٹھتا ہے، سترا رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ کہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، جو دیکھتے جاؤ رسول کو کرتے ہوئے، اس بحث میں نہ پڑو کہ فرض ہے یا سنت، بلکہ یہ دیکھو کہ محبوب نے کیا ہے، کرنا شروع کر دو۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ کہا اگر محبت اللہ کی چاہتے ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت ملے گی تو رسول کی ملے گی، کہا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ چند ایک سوالات اپنے آپ سے کیجئے،
اپنے دوست احباب سے کیجئے، اپنی فیس بک کی وال پر پوسٹ کیجئے، اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کیجئے کہ اس دل میں جن لوگوں کی محبت ہے آپ کے دل میں، کیا اس لسٹ میں رسول کا نام ہے یا نہیں؟ بڑا کوئک ٹیسٹ، ہر شخص اپنے آپ کو چیک کر لے گا، اس پر فتوے لگاؤ، اس کو گستاخ قرار دو، اس کو بدعتی قرار دو، اس کو مشرک قرار دو، ضرورت ہی نہیں ہے فی الحال اس بات کی۔ اپنا ٹیسٹ خود لو، آپ کو کسی سے محبت ہے؟ جی ہاں ہے۔ جن جن سے محبت ہے اس لسٹ میں رسول کا نام ہے کہیں؟ اگر ہے تو پہلا ٹیسٹ آپ کا پاس ہے، آپ ایمان کی طرف ہو۔ اگر آپ محبت جن لوگوں سے آپ کو ہے، آپ اس کو سوچیں اور پہلی سوچ میں رسول کا نام نہ آئے تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو، آپ ایمان سے فارغ ہیں اللہ کے نزدیک۔ ہم لوگ دنیا آپ کو آپ کی نمازوں کی وجہ سے مسلم اور مومن ہی کہیں گے، اللہ کے نزدیک فارغ ہیں آپ۔ اگر آپ کو اس سوال کا، اس ٹیسٹ کا جواب یہ ملا کہ ہاں مجھے جن لوگوں سے محبت ہے ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہے، تو پھر دوسرا سوال یہ کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام محبوب لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ملے تو ایمان سے فارغ، اگر اس بات میں ملے تو پھر ایمان بچ گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہیں رسول سے محبت سارے لوگوں سے بڑھ کر تو ہے، کیا تمہاری جان سے بھی بڑھ کر ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ملا تو ایمان سے فارغ، اور اگر ہاں میں ملا تو مبارک ہو، مومن ہو۔ لیکن ابھی ایک ٹیسٹ باقی ہے اور وہ بڑا کڑا ٹیسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر دعویٰ یہ ہے کہ رسول سے محبت ہے، سب سے بڑھ کر ہے، جان سے بھی بڑھ کر ہے، تو پھر بتاؤ کبھی دنیا میں کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جسے کسی شخص سے جان سے بڑھ کر محبت ہو لیکن اس محبوب کے بارے میں اسے معلومات نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ محبوب کیسے تھے، کیا کرتے تھے، عادات کیا تھی؟ کبھی ایسا دیکھا؟ بتاؤ محبت کا دعویٰ کرنے والوں کہ رسول کو کتنا جانتے ہو، ان کی زندگی سے کتنے واقف ہو، ان کی عادات سے کتنے آشنا ہو؟ اتباع کی بات تو اس کے بعد پھر آئے گی، جب علم ہی نہیں ہوگا نہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا، نہ اقوال کا، نہ عادات کا، تو اتباع کہاں سے کرو گے؟ باتیں بڑی سیدھی ہیں، سادہ سی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھ لیں گے، بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بھی بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، اللہ ہمیں ان تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔